یہ 9 مہینوں میں کیا کر دیا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو بالکل صحیح ہے کہ جب آپ غلط اقدامات لیتے ہیں، ڈیسپریشن میں جو انہوں نے ایل سیز بند کی ہے، اس کا واقعی یہ امپیکٹ ہے. مجھے آخری دنوں میں پہلے کارڈیالوجی ہاسپٹل سے SOS کالز آنے لگی کہ ہمارے پاس سپلائیز ختم ہو رہی ہے، اور پھر جنرل ہاسپٹل سے SOS کالز آنے لگی کہ ایکس رے فلمز بھی موجود نہیں ہیں اور ہمیں ابھی ایکس ریز جو ہیں وہ ریشنلائز کرنے پڑیں گے. جب آپ ایک سسٹم کے ساتھ زیادہ غلط طریقے سے کھیلتے ہیں تو اس کے بہت سے ایسے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ تو ایک انڈسٹری میں ہو رہا ہوگا، لیکن جب ہمارے صحت کے نظام کے ساتھ پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. اور اسی لیے خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس سارے سچویشن کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے الیکشن. کیوں یہ فیصلے نہیں لے سکتے؟ کیوں یہ IMF کے ساتھ ڈیل نہیں کلوز کر سکتے؟ کیوں یہ قیمتوں پہ فیصلے نہیں کر سکتے؟ کیوں یہ بار بار کبھی سعودی عربیہ جاتے ہیں، کبھی UAE جاتے ہیں، کبھی ڈسپریشن میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنیوا سے آ کے کوئی اعلانات کر کے مارکیٹس کو سٹیبلائز کر دیں گے، لیکن فرق نہیں پڑتا. کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے فیصلے نہیں لے سکتے. بڑا کلیئر ہے. اس سے بہتر کیا ثبوت ہوگا کہ پرائم منسٹر کے برخوردار آ کے اپنے ہی فائنانس منسٹر کو جو ہے وہ جوکر کہہ کے پکارتے ہیں. مطلب کہ وہ اپنے فائنانس منسٹر کی 6-8 مہینے میں جو فیصلے ہوئے تھے، صحیح ہوئے تھے، غلط ہوئے تھے، مفتاح اسماعیل کے دور میں ہی ہوئے تھے. اور مفتاح اسماعیل کہتے ہیں مجھے شہباز شریف کی جو ہے وہ 100% جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ حاصل تھی. میرے خیال میں کل بھی انہوں نے خود بھی مایوسی سے کہا کہ اگر وہ ان کو جوکر کہہ رہے ہیں تو اپنے والد صاحب کو بھی جوکر کہہ رہے ہیں. ایک طریقے سے یہ زبان استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے. اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کا فوکس اس پہ کم اور اس پہ زیادہ لگ رہا ہے کہ PTI کے کون سے 35 MNAs کے سلیکٹیو استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے جائیں، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسمبلی میں آپ پہ پریشر ڈالوں گا. ہر دوسرے دن جب ان کی مرضی ان کی بات جو ہے وہ بدل جاتی.